بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جہانیہ میں رحیم شاہ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر 1122 ریسکیو جہانیہ موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق شخص کی شناخت حمیر عادل عمر 20 سال سکنہ ڈیرہ حمیر والا چک 101 10 سال کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جہانیہ منتقل کر دیا گیا۔ رنجش پر مقتول کے کزن محمد سلمان نے گولی مار کر حمیر عادل کو قتل کر دیا۔ مقتول کو سینے میں ایک گولی لگی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس نے ملزم سلمان کو گرفتار کر لیا۔ پسند کی شادی کرنے پر ملزم سلمان نے فائرنگ کر کے کزن حمیرہ واہلا کو قتل کر دیا۔ ڈیرہ اللہ یار میں نامعلوم مسلح ڈاکوں کی پولیس پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار جاں بحق، ڈاکو سرکاری اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ اللہ یار کے مندرانی پولیس چیک پوسٹ کے قریب موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والے ڈاکو نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں حوالدار مورخان بہرانی اور کانسٹیبل بابل موقع پر شہید ہو گئے۔ مسلح ڈاکو پولیس اہلکاروں کا سرکاری اسلحہ اٹھا کر فائرنگ کرتے ہوئے موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ ادھر کروڑ پکا میں طوفانی بارشوں کے باعث شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا تو کروڑ پکا اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح اپنا دفتر چھوڑ کر متاثرہ میونسپل کارپوریشن اور ریسکیو عملے کی خود نگرانی کرنے پہنچ گئے۔ عملے کو فوری زیرآب علاقوں سے پانی نکالنے اور پانی میں پھنسے لوگوں کو نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح نے کہا کہ جب تک شہر بھر کا پانی نکل نہیں جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور سرگودا میں تھانہ جھال چکیاں کی حدود میں دودھ فروش گوالے کی لاش ملی ہے۔ مقتول کی شناخت زاہد اقبال کے نام سے ہوئی ہے جو کہ چک نمبر 56 شمالی کا رہائشی ہے۔ 37 سالہ مقتول دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ اہل علاقہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ دودھ فروش نوجوان کو خاتون سے تعلقات پر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ گوالے کے ویرانے میں پڑی لاش راہگیروں نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ تھانہ جھال چکیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کے علاقے لالیاں کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو کچل دیا۔ تفصیلات کے مطابق لالیاں سرگودا فیصل آباد روڈ نزد کوٹ اسماعیل کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو کچل دیا۔ جاں بحق ہونے والے ایک بھائی اور 2 بہنیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ لاش کو ریسکیو 1122 THQ اسپتال لالیاں منتقل کر دیا گیا۔ ادھر سرگودا میں خاتون کے اغوا ہونے کا معاملہ 28 روز گزر گئے، خاتون کے اغوا کا مقدمہ تک درج نہ ہو سکا۔ سرگودا کے علاقے سلطان ٹاؤن کے رہائشی 27 سالہ نازیہ عابد گھر سے سودا سلف لینے کے لیے بازار آئی۔ 4 افراد نے گن پوائنٹ پر خاتون کو اغوا کر لیا۔ ملزم خاتون کو کار میں ڈال کر نامعلوم مقام پر لے گئے۔ ورثہ نے الزام عائد کیا ہے کہ 28 روز گزر جانے کے باوجود تھانہ اربن ایریا مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ 27 سالہ نازیہ عابد 3 بچوں کی ماں ہے اور پسند کی شادی کر رکھی تھی۔ شوہر نے متعلقہ تھانے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی جس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور جامپور میں سیاسی ہلچل شروع ہو گئی۔ PTI دریشے گروپ الہ آباد کے 2 کونسلر 25 سالہ رفاقت چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ کونسلوں نے باضابطہ اعلان صوبائی وزیر بلدیات اور وزیر خزانہ پنجاب اویس لغاری کے بیٹے عمار اویس خان لغاری کے جلسہ میں کیا۔ صوبائی وزیر بلدیات پنجاب اویس احمد خان لغاری کے بیٹے عمار اویس لغاری نے N 187 سے باضابطہ طور پر الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ الہ آباد میں کھوس برادری کی جانب سے منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمار اویس خان لغاری نے کہا کہ ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے ان سے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت دن رات کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے ملک کو مشکل دراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اگر مشکل فیصلے نہ لیے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتا۔ اب ملک کی تاریکی ختم ہو گئی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ راجن پور کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا مگر یہاں ترقیاتی کام ہوں گے جس سے علاقہ کی محرومیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اسکولوں کو اپ گریڈ سمیت بجلی سڑکوں اور ترقیاتی کاموں کے جال بچھا کر ان پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ راجن پور اور DG خان کے 4 لائن سڑک کا آغاز سپٹمبر میں شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر PTI دریشے گروپ کے کونسلروں نور حسن اور محمد نواز کھوسا نے اپنی 25 سالہ سیاسی رفاقت توڑ کر سینکڑوں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ادھر پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن ضلع خانیوال کے صدر نے مارجن بڑھانے کے حوالے سے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ مارجن نہ بڑھانے کی صورت میں 1 جولائی سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن
ضلع خانیوال کے صدر ہمایوں خان نے پیٹرولیم ایسوسی ایشن ضلع خانیوال کے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی حالات اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث حالیہ کمیشن پر کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے جہاں پر ہر شعبے کو شدید متاثر کیا ہے تو وہیں بجلی، کھادیں اور ڈیزل مہنگا ہونے سے شعبہ زراعت سے جڑا کسان بھی سخت پریشان ہے۔ فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار لاگت 50,000 سے بڑھ کر 1 لاکھ کو بھی تجاوز کر گئی ہے۔ عارفالہ سے ڈاکٹر عطا محمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے شعبہ زراعت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ڈیزل، کھادیں اور بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عارفالہ میں کسانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیں۔ بجلی مہنگی ہونے سے ٹیوب ویل کا پانی 400 سے بڑھ کر 800 روپے فی گھنٹہ ہو گیا، جبکہ ڈیزل اور کھادوں کی قیمتیں بڑھنے سے فصلوں کی پیداواری لاگت میں 2 گنا تک اضافہ ہو گیا۔ بجلی کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، کھادوں کا ریٹ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ ذمہ دار کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر حکومت نے معیشت کو بچانا ہے تو ذمہ دار کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے۔ تیل مہنگا ہے نہ لبدا لینا اوکھا ہویا پیا کتوں لئیے، کھاد بھی نہیں مہنگی ہوئی بھی وہ لینا چ لا کے لینڈ ہے۔ کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کہتے ہیں حکومت نے ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شعبہ زراعت پر توجہ نہ دی تو ہچکولے کھاتا یہ شعبہ زراعت دم توڑ دے گا۔ کہ جو کاشتکار پہلے اپنی 1 ایکڑ کی فصل 40-50 ہزار میں تیار کر لیتا تھا، اب اس کا خرچہ تقریباً 1,25,000 آ رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے جاری رہا تو کسان تباہی کی طرف چلا جائے گا اور زراعت بھی تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کسانوں کو فوری طور پر ڈیزل کے ریٹ میں، بجلی کے ریٹ میں، کھادوں کے ریٹ میں ریلیف دیا جائے۔ مہنگائی کے ڈسے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ڈیزل، کھاد اور بجلی سستی کرے تاکہ شعبہ کاشتکاری سے جڑے رہتے ہوئے خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ملک میں جاری مہنگائی کی سونامی نے شعبہ زراعت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ڈیزل، کھاد اور بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عارفالہ میں کسانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی۔ بجلی مہنگی ہونے سے ٹیوب ویل کا پانی 400 سے بڑھ کر 800 روپے فی گھنٹہ ہو گیا، جبکہ ڈیزل اور کھادوں کی قیمتیں بڑھنے سے فصلوں کی پیداواری لاگت میں 2 گنا تک اضافہ ہو گیا۔ بجلی کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، کھادوں کا ریٹ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ ذمہ دار کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر حکومت نے معیشت کو بچانا ہے تو ذمہ دار کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے۔ کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کہتے ہیں حکومت نے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شعبہ زراعت پر توجہ نہ دی تو ہچکولے کھاتا یہ شعبہ زراعت دم توڑ دے گا۔ تیل مہنگا ہے نہ لبدا لینا اوکھا ہویا پیا کتوں لئیے، کھاد بھی نہیں مہنگی ہوئی بھی وہ لینا چ لا کے لینڈ ہے۔ مہنگائی کے ڈر سے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ڈیزل، کھاد اور بجلی سستی کرے تاکہ شعبہ کاشتکاری سے جڑے رہتے ہوئے خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید کسانوں کو کھاد مہیا کرنے کے لیے فیلڈ میں متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ میرا مقصد کسانوں کی تحصیل بھر میں وافر مقدار میں کھاد کی دستیابی کروانا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید نے تحصیل چونیا میں کھاد پوائنٹ قائم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے مقرر کردہ ریٹ مبلغ 1850 روپے میں کھاد کی فروخت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کھاد پوائنٹ پر الہ آباد 1000 کنگن اور پور میں 1000 اور ارزانی پور 800 بوری کسانوں کو 1850 روپے کے حساب سے فروخت کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید کا کہنا تھا کہ کھاد مافیا کو کسی بھی صورت کسانوں کے حق تلفی نہیں کرنے دوں گا۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کھاد سیل پوائنٹ بنانے کے عمل کو سراہتے ہوئے کسانوں نے شکریہ ادا کیا۔ ادھر ٹھٹہ پولیس کا گھر کے اندر قائم گٹکا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، بڑی مقدار میں تیار گٹکا اور مٹیریل برآمد، 1 ملزم کو گرفتار، مالک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھٹہ شہر میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز افضل بیگ کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے گھر کے اندر قائم مضر صحت گٹکا بنانے والی خفیہ فیکٹری پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں 500 مضر صحت گٹکے کی تیاریاں، پڑیاں، تمباکو، ردی، کھتا، سپاری، دیگر مٹیریل برآمد۔ پولیس نے 1 ملزم ممتاز علی کو گرفتار کر لیا، جبکہ فیکٹری کا مالک شعیب غنی میمن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ الیکشن میں صرف وعدے ہوتے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، اسپتالوں میں علاج نہیں ملتا، 100 روپے لیٹر والے پیٹرول کی قیمت دگنی قیمت سے تجاوز کر گئی ہے۔ مٹیاری ضلع کے شہر بالا کا بے روزگار اور غریب نوجوان پھٹ پڑا، بھری بازار میں عوامی مسائل پر گیت بنا ڈالا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اے وزیر کون سا تیرا قصور کیا ہے، یتیموں نے ایسی مہنگائی تو نے کر دی ہے چوٹا چوٹ، اے بادشاہ
ए वजीर ए बादशाह कौन से तेरा कसूर किया है गरीबों ने, ए वजीर कौन से तेरा कसूर किया है यतीमों ने। पीने का साफ पानी नहीं है, लाइट लोड शेडिंग हुई है। पीने का साफ पानी नहीं है, लाइट लोड शेडिंग हुई है। आखिर लोग गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। ए बादशाह ए वजीर ए बादशाह कौन से तेरा कसूर किया है गरीबों ने, ए वजीर ए बादशाह कौन से तेरा कसूर किया है गरीबों ने। इस अस्पतालों में इलाज नहीं है, इस अस्पतालों में इलाज नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, इस अस्पतालों में इलाज नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, आखिर गरीब लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इलेक्शन में वायदे बड़े बड़े, इलेक्शन में वायदे तो बड़े बड़े, मगर काम तो डबल ज़ीरो। इलेक्शन में वायदे तो करते हैं, मगर काम नहीं करते। ए बादशाह ए वजीर ए बादशाह कौन से तेरा कसूर किया है गरीबों ने, ए वजीर कौन सा तेरा कसूर किया है यतीमों ने। ऐसी महंगाई तूने कर दी है छोटा छोट, ए बादशाह ए वजीर ए बादशाह कौन से तेरा कसूर किया है गरीबों ने, ए वजीर कौन से तेरा कसूर किया है यतीमों ने। ऐसी पेट्रोल 100 वाला 100 मीटर वाला अभी 225 मिलता है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।